سورہ المائدہ رکوع نمبر 11 تلاوت لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سورہ المائدہ رکوع نمبر 11 ترجمہ کنز الایمان لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں تو بتیرے فاسق ہیں۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، یہ غرور نہیں کرتے، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکوں کا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 11 تفسیر ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آغاز میں باشندگان اعلیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور سنیچر کے روز یعنی ہفتے والے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے کیا مخالفت کی، تو ان پر حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی، ان کے حق میں بددعا کی، تو وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحاب مائدہ جو سورۃ مائدہ ہے
یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سفر میں تھے اور ان کو بھوک لگی جنگل میں، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر دعا کریں کہ کھانا اترے. فرمایا کھانا اترے گا غیب سے، ابھی آسمان سے کھانا تمہارے اوپر اترے گا، مگر تم اس کے شکر گزار رہو گے. انہوں نے کہا جی بالکل. کھانا اترا، مگر وہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو وہ لوگ بھی خنزیر اور بندر بن گئے. استغفر اللہ العظیم. اللہ پاک ہم سب کو نبیوں کی بد دعا سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو پیاروں کی بد دعا سے بچائے. اللہ ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے. اللہم ادخلنا فی شفاعت رسول اللہ. یا اللہ ساری امت مسلمہ کو اور ہم سب کو، تمام عاشقان مصطفیٰ کو، حضور کا میلاد منانے والوں کو رسول کی شفاعت میں داخل فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب حضور کے سامنے کوئی عذاب والی آیت آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ جایا کرتے تھے. تو اس لیے جب یہ آیات اتر رہی ہیں تو میرا دل بھی خوف کے مارے ایک لرز سا رہا ہے. اور میں آپ سے بھی یہی التجا کروں گا سننے والوں اور سننے والیوں کہ اپنے اندر خوف کو، خدا کا خوف پیدا کیا کریں. جب ایسا ترجمہ سنیں یا ایسی آیات جن میں عذاب کی بات ہو تو اپنے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا کریں اور رونے جیسی صورت بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے قرآن میں کہ عذاب کی باتیں ہو رہی ہوں تو پھر رونے کی کوشش کیا کرو. رونا آ جائے رو جاؤ، اگر رونا نہ آ جائے تو رونے جیسا منہ بنا لو، رونے جیسی حالت بنا لو کہ اللہ کو معلوم ہو کہ یہ میرے بندے میرے عذاب سن کر ڈر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا ادب ہے، اللہ کی تعظیم ہے کہ اس کے کلام میں جب عذاب کی بات سنی تو آپ میں ڈر پیدا ہو جائے، اور جب اس کی رحمت کی بات سنو تو چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے. یہ بھی دونوں طرح آداب ہے نا، خوشی ہو جائے، طبیعت میں انبساط پیدا ہو جائے اللہ کی رحمت کی بات سن کر. تو بعد مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہودی اپنے ماں باپ پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے انبیاء کی اولاد ہیں. اس پر انہوں نے ان کے اس غرور کو بتایا کہ تم غرور کرتے ہو، انبیاء کی اولاد ہو لیکن نبیوں کے طریقے پر چلتے نہیں ہو. تو انبیاء نے تو لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو نبیوں کی تعلیم پر نہ چلیں. اس لیے آج بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ سادات لکھتے ہیں، سید کہلاتے ہیں. بعض سیدزادیاں اپنے نام کے ساتھ سیدزادی تصور کرتی ہیں. بے شک سادات اگر نیک ہوں، نیک عمل کرتے ہوں، دین اسلام پر عمل کرتے ہوں، بھلے وہ گناہ گار بھی ہوں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو تو وہ قابل صد احترام ہے. لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں اور پھر کہیں کہ ہم سادات ہیں اور ہمارا احترام کرو، تو ایسے کا کوئی احترام نہیں ہے. احترام حضور کی وجہ سے ہے، اور کوئی حضور ہی کا ادب نہ کرتا ہو تو پھر اس کا ادب کسی وجہ سے بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تفسیر سے مفاد سامنے آتے ہیں. اور یہ بھی کہ جن لوگوں نے باز نہ کیا ان کو، تو یہودیوں نے جو حرکات بری کی اور لوگوں نے منع نہ کیا تو اس پر بھی عذاب آئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ نہی عن المنکر، جو برائی معاشرے میں دیکھو تو اس پر روکو، کہو زبان سے، ڈانٹو، منع کرو، یہ نہ کرو. ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دکان سے میں دودھ لینے کے لیے گیا. یہ واقعہ یاد آ گیا ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو دودھ لے رہا ہوں تو دودھ والے کے پاس اچانک ایک پولیس والا آیا اور اس نے کہا کہ دودھ دو. وہ میرا دودھ دینا، مجھے دودھ دینے کے لیے وہ تھیلی بند کر رہا تھا. وہ تھیلی اس نے اسی طرح چھوڑی اور ایک دم دوسری تھیلی لی اور پولیس والے کو دودھ دینا شروع کر دیا. دے دیا اور وہ دودھ لے کر جانے لگا. تو میں نے کہا اس سے پیسے نہیں لیے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ روزانہ آتا ہے اور یہ لے جاتا ہے، پیسے نہیں دیتا. تو میں نے ایک دم اس کو آواز دی، موٹر سائیکل پر وہ جانے لگا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب سنو. پولیس والے کو میں نے روکا. میں نے کہا اس کے پیسے دو، اس دودھ کے پیسے دو دکاندار کو. اس نے کہا جی ہمارا چلتا ہے، ہم اس سے لیتے ہیں. میں نے کہا کیا چلتا ہے؟ آپ اس سے ظلمن دودھ لے کے جاتے ہو، بیچارہ غریب آدمی بیچتا ہے، آپ پیسے دے کر لے کے جاؤ اور اپنی دھونس مت جماؤ. ٹھیک ہے تم پولیس والوں، لیکن تمہیں بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے. وہ پتہ نہیں بس فقیر کی بات میں کیا اثر تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک دم وہ دودھ واپس کیا. اس کو کہا پیسے میرے پاس فی الحال نہیں، جب ہوں گے تو میں لینے آ جاؤں گا، لیکن آج کے بعد میں اس طرح ظلمن دودھ نہیں لے کے جاؤں گا. تو اس لیے جب کوئی ایسی چھوٹی بات دیکھو، کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھو جس کو آپ کم از کم روک سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، تو روکو. تو اس بیچارے کا دودھ والے کے ساتھ بھلا ہو گیا.
یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر جہاں بھی کہیں دیکھو اس طرح کو کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کر روکو. یہ مت کہو کہ ہر بندہ اپنی قبر میں جائے گا جی بس ہمیں کیا ہے. نہ، مسلمان کو دوسرے برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر تماشا دیکھنے سے باز کیا گیا. خبردار، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو اب ڈانٹو، سمجھاؤ جتنا سمجھا سکتے ہو. اگر اب دیکھو کہ سامنے والا اتنا ہی ظالم ہے کہ اس کو ڈانٹنا مشکل ہے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانو، وہاں دیکھو نہیں، پھر وہاں سے نظر ہٹاؤ. تو یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے، لیکن کم از کم اس سے بے تعلق تو ہو. تو مسلمانوں، اس کے بعد جو آخری آیات تھیں جن پر گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ کریم نے بہت زبردست کلمات مبارکہ میں تعریف کی کچھ عیسائیوں کی. وہ عیسائی وہ ہیں جو زمانہ اقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں عیسائیت کے دین پر صحیح طریقے سے قائم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی ان کو بعثت کا پتہ چلا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے نبی پر بھی پورے طریقے سے ایمان لا رہے تھے، نبی سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس شریعت پر بھی عمل کر رہے تھے. اور جو ہی حضور کو پتہ چلا تو وہ حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے اور ایمان لے آئے. ادھر بھی محبت اور عقیدت اور سچے دل سے شریعت عیسیٰ پر قائم تھے، اور پھر وہ جو ہی شریعت محمدی کا پتہ چلا تو حضور پر ایمان لے آئے. تو ایسوں کی تعریف چھٹے پارے کے آخر میں اور ساتویں کے شروع میں کی گئی، اور اس میں ہجرت حبشہ کے مہاجرین اور ان مہاجرین کا استقبال کرنے والے افریقہ کے وہ بادشاہ جو تھے، نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کی شان میں وہ یہ کلمات اور یہ آیات نازل ہوئیں. تو اس کی ترتیب یوں ہے اس واقعے کی کہ ابتدائے اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیں تو اصحاب کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حضور کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان مہاجرین کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول پاک کی بیٹی تھی، اور حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلہ بنت سہیل اور حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ بنت امیہ اور حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ حضرت لیلہ بنت ابی خثیمہ اور حضرت حاتب ابن عمر حضرت سہیل ابن بیدار رضی اللہ تعالی عنہم. یہ حضرات نبوت کے 5ویں سال، جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا 5واں سال تھا، تو رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے، کشتیوں پر سفر کر کے، جہازوں پر سفر کر کے حبشہ پہنچے. اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھیجا. پھر مسلمان وہاں پر روانہ ہوتے رہے، بچے بھی جاتے رہے، عورتیں بھی جاتی رہیں، حتیٰ کہ 82 مرد وہاں پر پہنچ گئے. جب قریش کو آہستہ آہستہ اس ہجرت کا علم ہوا کہ مسلمان سارے شاہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے ہیں حبشہ میں اور بڑے آرام سے ہیں، تو قریش نے ایک پوری جماعت ابو سفیان کی سرکردگی میں تحفے تحائف دے کر بادشاہ کے پاس بھیجا، اور نجاشی نے ان لوگوں کو دربار میں باریابی دی. تو جب یہ قریش کے ابو سفیان لوگ جو ہے نا یہ وہاں پر پہنچے بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا کیوں آنا ہوا؟ تو کہنے لگے اے بادشاہ، ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے. ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے یہ یہاں فساد انگیزی کریں گے اور آپ کی رعایا کو باغی بنائیں گے. ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. نجاشی نے ساری بات سنی تو اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے گفتگو تو کر لیں. یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا تو ان سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں. حضرت مریم کنواری پاک ہیں. یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا خدا کی قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے مطابق ہیں ان میں اتنی بات بھی نہیں بڑھائی ہے جتنی کہ یہ لکڑی ہے. یعنی بالکل ٹھیک تم نے کہا، بالکل یہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی کہا اور یہی تم نے ان کے بارے میں کہا ہے. یہ دیکھ کر تو مشرکین کے چہرے اتر گئے. وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوال کروائیں گے تو یہ بات کریں گے، بادشاہ بگڑے گا. لیکن بادشاہ تو جو ہے وہ اس نے ان کے جواب سے مطمئن ہوا. تو یہ کر کر بادشاہ نے کہا اچھا جو تمہارے نبی پر کتاب اتری ہے قرآن، اس میں سے کچھ سناؤ. اب یہی وہ موقع تھا قرآن سننے کا. حضرت جعفر مولا علی کے بھائی، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی جی، قرآن سنانے کے لیے اللہ اللہ اللہ، جو ہی انہوں نے قرآن مجید پڑھا، سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی. اللہ اللہ اللہ. قرآن کی جب انہوں نے آیات تلاوت کی تو قرآن جو تلاوت شروع ہوئی، دربار تھا نجاشی کا، اور مہاجر صحابی حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ رہے تھے اور مکے کے دشمن موجود تھے. اللہ کا قرآن نجاشی کے بادشاہ میں، افریقہ کے دربار میں، افریقہ کے ملک میں حبشہ میں جب قرآن کی آواز گونجی ان ایوانوں میں، بادشاہ کے ایوانوں میں، تو قرآن نے ان وزیروں پر، بادشاہ کے مصاحبوں پر اور بادشاہ کے سینے پر قرآن نے اثر کرنا شروع کر دیا اور قرآن کی آواز سن کر وہ بے اختیار رونے لگ گئے. نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، میرا پورا ملک تمہارے لیے حاضر ہے، جہاں چاہو رہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ عزت جب ملی پھر اس کے بعد اسی درمیان حضرت حبیبہ جو تھیں، ان کا جو شوہر تھا، یا یہ غالباً حضرت صفیہ تھی، ان کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا، اس نے عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا. تو یہ بڑی پریشان تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا کہ ان کا نکاح میرے کر دے. تو جو ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجاشی نے پڑھایا، تو اس نکاح کے موقع پر اس نے تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی ہجرت میں پہنچے ہوئے تھے، ان سب مسلمانوں کو بلایا، نئے جوڑے دیے، نئے تحائف دیے، غسل کروا کر ان کو صاف ستھرا کرایا اور ہر ایک کو نقد پیسے دیے، کئی جوڑے تحفے دیے اور 4000 جوڑے سوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ اطہر بن رہی تھیں، جن کا نکاح حضور سے پڑھا کر 4000 جوڑے تحفے میں اور کئی خوشبوئیں اور حلے اور بڑی چیزیں دے کر ایک شاہی قافلہ وہاں سے روانہ کر کے ان کو ملکہ بنا کر اپنی ملکہ سے کہا کہ ان کو سجاؤ، سنوارو، دلہن بناؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس نکاح کی برکت سے پورے حبشہ میں جلوس نکالا گیا اور بالکل بڑے سب کو کھانے کھلائے گئے اور شاہ نجاشی نے سب کی دعوت کی. پورے ملک کو کہا کہ آج حضور کی شادی ہے، میں حضور کی شادی میں کھانا کھلا رہا ہوں. اور آج بھی اس ملک میں جلوس عید میلاد النبی نکلتا ہے، پورے افریقہ کا بڑا جلوس وہاں پر ہوتا ہے الحمدللہ. اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر وہ جلوس اختتام ہوتا ہے. آج بھی ان کا مزار رونق افروز ہے وہاں پر الحمدللہ. تو مسلمانوں، یہ اس موقع پر اس نے چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک تعاون کیا اور بڑی محبت کا اظہار کیا. جس دن اس نجاشی کا وصال ہوا، نجاشی فوت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صحابیو اٹھو صفیں بناؤ. صفیں بنا دی گئیں اور اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سامنے سے پردے ہٹ گئے، نجاشی کی چارپائی سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھایا. تو ان کی بھی تعریف کی گئی اور یہ ان کا ذکر جو ہے نا اس میں آیا کہ وہ قرآن سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو اس لیے ہمیں بھی قرآن اسی محبت، اسی لذت سے سن